اللہ کے نام اور صفات پر ایمان لانا، جو اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں ان کو اچھی طرح سمجھنا، ایک ایک نام کو اچھی طرح سمجھنا۔ اگر ہم اللہ کے ناموں کو سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ پھر ہم ان ناموں کا واسطہ دے کے اللہ سے دعائیں کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور زیادہ پتہ چلے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، ناموں کو جاننا بھی ضروری ہے۔ پھر جتنی بھی آیتیں قرآن مجید میں صرف اللہ کے بارے میں آئی ہیں ان کو جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ اللہ نے جو جو نام اپنے لیے قرآن میں ذکر کیے ہیں ان سب ناموں پر بھروسہ رکھنا، کسی نام کو نہیں جھٹلانا، کیونکہ اللہ نے صاف صاف قرآن میں ذکر کیا ہے کہ، اور سورہ الاعراف کی آیت نمبر 180 ہے، اور سب سے خوبصورت نام صرف اللہ ہی کے ہیں، تو اپنے اللہ کو ان ناموں سے پکارو۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارو، جب دعا کریں تو اللہ کو اللہ کے نام سے پکاریں، اور ان کا ساتھ چھوڑ دو جو اس بات سے انکار کرتے ہیں یا پھر اللہ کے ناموں کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دو، بے شک ان کی حرکت کا بدلہ انہیں ضرور ملے گا۔ جیسے کہ وہ العلیم ہے، اس کو ہر چیز کی نالج ہے، اس کو ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے۔ اللہ سب جاننے والا ہے، جو ہم کرتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، جو ہمارے دل میں ہے، جو ہم نے پاسٹ میں کیا، جو فیوچر میں ہوگا، وہ سب جانتا ہے۔ اس لیے جب دعا کر کے چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو فیوچر پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم جو دعا کر رہے ہیں وہ ہمارے فیوچر کے لیے اچھا ہوگا یا نہیں۔ اگر ہمارے فیوچر کے لیے وہ اچھا ہوتا ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے، اگر ہمارے فیوچر کے لیے وہ اچھی چیز نہیں ہوتی تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ وہ دعا ضائع نہیں کرتے، اس کے بدلے میں کچھ اور عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر دنیا میں عطا نہیں فرماتے تو قیامت کے دن ہمیں اتنا بے حساب ملے گا ان دعاؤں کی وجہ سے۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہنا چاہیے، دعائیں کرتے رہنا چاہیے، ذکر کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی تعریف کرتے رہنا چاہیے۔ وہ البصیر ہے، وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ جب کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے، اللہ عدل کرنے والا ہے، اور اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، خود بدلہ لینے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں، اچھا برا سب، ہم جو چھپا رہے ہیں، جو دکھا رہے ہیں، سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ اور جب ہم گناہ کرنے کے بارے میں سوچے بھی تو یہ سوچے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس سے کیا ہوگا، ہمارا اللہ پر اور ایمان بڑھے گا، اللہ سے محبت بڑھے گی، اور ہم گناہوں سے بچیں گے۔ پھر وہ سمیع ہے، وہ سننے والا ہے، اللہ از آل ہیئرنگ، وہ ہر چیز سنتا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، جو ہم سچ کہتے ہیں، جو ہم جھوٹ کہتے ہیں، جو ہم پکار کر کہتے ہیں، جو ہم آہستہ کہتے ہیں۔ اللہ ایک چیٹی کے قدم کی آواز بھی سن سکتا ہے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے جب ہم بیٹھ کے برائیاں کرتے ہیں دوسروں کی، یا ہم دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں، تب ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ سن رہا ہے۔ اب دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی برائی نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم برائی کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہے ہیں، اور ہمارے اعمال نامے میں فرشتے لکھ لیں گے، اس لیے وہ خاموش رہتے ہیں۔ تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ان کا جو اللہ پر ایمان ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے، ان کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ بہت مضبوط ہوتی ہیں۔ حدیث ہے اللہ کے 99 نیم ہیں، جو ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیوں جنت میں داخل ہوگا؟ صرف کیا ہم نام یاد کر لیں تو چلے گا؟ ہم نام یاد کریں گے، اس کا مطلب سمجھیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیں اور زیادہ اللہ کے وجود کے بارے میں پتہ چلے گا۔ اچھا اللہ یہ بھی کر سکتا ہے، اچھا اللہ ذو انتقام بھی ہے، وہ بدلہ بھی لیتا ہے۔ وہ ساری چیزیں جب ہمیں اللہ کے بارے میں پتہ ہوں گی تو ہم کیا ہوگا، ہم غلط کام کرنے سے بچیں گے، اللہ کی اور زیادہ عبادت کریں گے، اللہ سے اور محبت کریں گے، ہمارا ایمان اور بڑھے گا۔ جب ایمان بڑھے گا تو ہم پھر اچھے کام کریں گے، عمل صالح کریں گے، تو ہم جنت میں جائیں گے۔ تو یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔